آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، آپ انتخابی عمل سے گزرے، جو فیصلہ ساز ہے، جو پالیسی ساز ہے، جو حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو بھی سننے، ان کے بھی سننے، ان کے بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے انتخابی عمل کی حمایت کی اور کھل کر حمایت کی، مشکل وقت میں حمایت کی، یہ جانتے ہوئے حمایت کی کہ ہمارے خلاف جو کارروائی جس طرح ہمارے رضوان ایڈوکیٹ نے کہا کہ 2009 میں شروع ہوئی تھی، یہ معلوم تھا کہ وہ کارروائی ختم نہیں ہوئی، وہ کارروائی جاری ہے، ہر الیکشن میں جاری ہے، ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، اس الیکشن میں جاری رہی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اگر الیکشن نہ ہوا، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نہ ہو، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اگر نہ ہوتا، رک جاتا، تو ہمیں 20-25 سال آپ الیکشن سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے الیکشن کے اصول کی حمایت کی، لیکن کچھ باتیں ساتھ تھی، پری پور ڈیلنگ نہ کرے کہ کشمیری الیکشن سے پہلے بھی رہتے، بعد میں بھی ضروری یہ کام تسلیم بات کریں، پری پور ڈیلنگ بات کریں کہ انتخابات کے نتائج اکٹھے لے کے چلیں، اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پنچ والی کو جمہوری حق سے محروم نہ کیا جائے، راولاکوٹ اور سدوتی کے لوگوں کو جمہوری عمل سے باہر نہ رکھا جائے، یہ مظفر آباد کی ساری کارروائیاں روک دی جائیں، الیکشن کروائیں، راولاکوٹ اور سدوتی والوں کو الیکشن میں شامل کریں اور پھر حکومت سازی کا عمل کریں، ہمیں باہر رہنے جانے کو فکر نہیں کرنا۔ ایسے حالات تھے کہ مجھے الیکشن بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس باتوں کی جلسے وہاں ہوئے، صرف آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت وہ مظاہرہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ آپ کتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ رپورٹوں میں لکھتے ہیں کہ مسلم طاقت کمزور ہو گئی، رپورٹیں ٹھیک ہوتی تو مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا، رپورٹیں ٹھیک ہوتی تو حریت کارخانہ جاندار ہوتی، تحریک آزادی زوروں پر چل رہی ہوتی، رپورٹیں ٹھیک ہوتی تو بلوچستان میں یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت حال ہو رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کدھر گئے وہ لوگ جو مذاکرات کرتے تھے، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کہتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کہ ہم ریٹ بحال کریں گے آزاد کشمیر کے اندر ریاست کی، ہم نے بھی سپورٹ کیا کہ ریٹ ضرور بحال کریں، اس لیے کہ ہم صرف اس وقت بھی اور آج بھی ان لوگوں کے خلاف ہے جو آئین اور قانون کے باغی ہیں، باقی راولاکوٹ کے 99% لوگ محب وطن ہیں، پرو پاکستان ہیں، عظیم لوگ ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے۔ سنا ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی شفٹ کر رہے ہیں، میڈیکل کالج بھی شفٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹی بھی شفٹ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پنچ کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پنچیت ڈویژن پر وار، دوسری دفعہ میرپور ڈویژن پر وار، تیسری دفعہ مکھوار ڈویژن پر وار۔ یہ نہیں ہوگا جناب، نہیں ہوگا، ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کریں، یہ لوگ زندہ ہیں، اپنی جانیں دے دیں گے لیکن کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات آج کوئی بھٹو جتنا طاقت والا ملک میں نہیں ہے، آج کوئی فیلڈ مارشل ایوب خان جتنا طاقت والا ملک میں نہیں ہے، آج کوئی ضیاء جیسا سوویت یونین کو توڑنے والا آدمی موجود نہیں ہے۔ آج لوگ بڑے بہت قابل احترام ضرور ہیں، ان کی دنیا میں بڑی عزت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون سے اس طرح غداری نہیں کرنے دی جا سکتی، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ بات نہیں مانی گیا۔ اچھا ہوا آپ نے مسلم قانون کو اسمبلی سے باہر کر دیا، راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو، اس اسمبلی سے آپ نے باہر کیا جس اسمبلی کے بارے میں ابھی شکوک و شبہات ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیا وہ گلگت بلتستان کی طرف فوراً قرارداد پاس کرنے جائے گی، کیا وہ آزاد کشمیر کا تشخص بتانا چاہے گی، کیا وہ اسے صوبہ بننے کی طرف لے کے جائے گی، کیا ساؤتھ کو اقتدار میں اور نارتھ کو اقتدار میں اور ساؤتھ کو جیل میں بند کرنے کی بات کرے گی، کیا آزاد کشمیر کے ایسے بکرے کرے گی، کیا آزاد کشمیر کے جمہوریت کو بیٹنے کی بات کرے گی، کیا صدر اور وزیران دونوں میں سے ایک کا ایک دفتر بند کرے گی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ دونوں میں سے ایک کو ختم کرے گی، اسمبلی ممبران کی تعداد کم کرے گی، سیکرٹری کی تعداد کم کرے گی، داخلی خود مختاری ختم کرنے کی بات کرے گی۔ جناب یہ اسمبلی نہیں کرے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے جتنے شوق سے مرضی سے بنائی ہے، ریاست نے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کس غلطی کی اصلاح کو دی گئی ہے، بیٹھے بٹھائے پکڑے پکڑائے تم جیت گئے، اسمبلی میں چلے گئے ہو، ایکشن کمیٹی کی سیٹ ایک آ گئی ہے، الیکشن کوئی لڑتا ہے، ووٹیں کوئی مہیا کرتا ہے، پیسے کوئی مہیا کرتا ہے، الیکشن ووٹ دینے کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں،
اور نعرے کوئی لکھتا ہے، بینر کوئی لکھتا ہے، تو پتہ ہی نہیں ان بیچاروں کو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ سنگین قسم کے خطرات سے دو چار آزاد کشید کا نظام اور آزاد کشید کا وجود. میں رضاکارانہ طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کو، میجر نصر اللہ خان صاحب کو اور سردار عثمان علی خان صاحب، 3 نام حکومت پاکستان کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا بیانیہ منظور نہیں ہے تو ہمیں آج شام کو اٹھانا ہے کہ اگر وہ منظور ہے. ہم باقی زندگی جیل میں رہیں گے لیکن کشمیر کا سودے بازی نہیں ہونے لگا. اپنی زندگی جی بی کو صوبہ مت بنائیے، آزاد کشمیر کو تقسیم مت کیجیے، سیلا پنچ کے لوگوں سے ادارے مت چھینیے. کہ میں اگر جیل سے باہر رہا تو یہ مقدمہ آزاد کشمیر کے پورے گوشے گوشت لے گئے ہوں. میں ایکشن کمیٹی کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ جو چلے جاؤں اور ان کو یہ بتاؤں کہ آپ مزید حقوق تلاش کر رہے ہیں لیکن جو حقوق ہمیں حاصل ہے یہ آپ کا بہانہ بنا کر وہ حقوق بھی جا رہے ہیں.